अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैंने मुसरत भरे लहजे में जवाब दिया। बेरेट M107, दूरबीन, कंपास, विंड मीटर, लेज़र रेंज फाइंडर, गलाक 19 और बहुत कुछ। ये कहते ही मैंने बेरेट M107 कंधे से उतार कर उसके सामने रख दिया। अरे वाह, ये उनके पास कैसे है? सरदार हैरानी भरे लहजे में बेरेट M107 का जायजा लेने लगा। ये एक अमेरिकन स्नाइपर के पास थी। मैंने इंकशाफ किया, इतना कीमती सामान एक अमेरिकन के पास ही हो सकता है। उसने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, बहरहाल अब क्या करें, हमारे पास कुल 7 कलाशनकोफ हैं और 2 स्नाइपर राइफल्स मौजूद हैं। पहले तो तुम ये अपने पास रखो। मैंने नेफे में उड़सा 30 बोर पिस्तौल उसकी जानिब बढ़ाया। शुक्रिया। उसने मुंह बनाते हुए पिस्तौल पकड़ लिया था। गलाक तो नहीं दे सकता, मैंने बगैर लगी लिपटी रखे कहा। गलाक तुम दे नहीं सकते और बेरेट M107 तुमसे अच्छी मैं चला नहीं सकता। नतीजा वाज़ेह है। उसकी बात करने के अंदाज पर मुझे हंसी आ गई थी। हंसने की ज़रूरत नहीं, अब इसके बारे क्या करना है? उसने ज़ख्मी की जानिब इशारा किया जिस पर गशी तारी थी। यकीनन उसका काफ़ी सारा खून बह चुका था। उससे काफ़ी कुछ पूछना था। मैंने अच्छी तरह कंगाल लिया है। तुम सिर्फ ये बताओ इसका क्या करना है ताकि यहाँ से निकलने की करें। इनका पता करने के लिए कोई भी आ सकता है। सही कहा, काफ़ी देर हो गई है। मैंने इस बात में सर हिलाते हुए पूछा, वैसे इनके पास जो आई काम था उस पर उन्हें क्यों नहीं पुकारा जा रहा था? आई काम तो मैंने ऑफ कर दिया है। हाँ, आखिर तुमने किसी न किसी तरह ये तो साबित करना है ना कि तुम पठान हो। अगर तुमने दोबारा पठानों के खिलाफ मुंह खोला तो मैं कलाशनकोफ की एक गोली ज़ाय करके इस सबूत को मज़ीद पुख्ता कर सकता हूँ। मैंने मुस्कराते हुए पूछा, अगर ये बात लिजोना करती फिर? यार, उसका नाम यूँ ना लिया करो। तुम्हें अच्छी तरह पता है मुश्किल से उसकी यादों से जान छुड़ाता हूँ और तुम दोबारा याद दिला देते हो। सरदार खान सचमुच उदास हो गया था। इस दौरान मैं उसके हाथ से दहशत गर्दों वाला ही काम लेकर आन कर चुका था, लेकिन कोई आवाज़ सुनाई ना दी। चलो निकलते हैं। मैंने होलिस्टर से गलाक निकाल कर एक गोली जख्मी ज़मीर खान के सर पर ज़य की और सरदार को चलने का इशारा किया। तमाम हथियार हमने उठा लिए थे। अगर हमें मालूम होता कि हमें इतनी ज़्यादा कलाशनकोफें मिलने वाली हैं तो कम अज़ कम कलाशनकोफ पर इतनी रकम खर्च न करते। जेड़ा केल से उतरकर हम लगी न रहे उस जगह पहुँचे जहाँ हमने रात गुजारी थी। अपने सफरी झूले वगैरह हमने वहीं छोड़ दिए थे। सबसे पहले उस पत्थर के साथ एक मुनासिब जगह ढूंढकर हमने 4 कलाशनकोफें और उनके फालतू मैगजीन छुपा दिए। लगी नराय से 200 गज नीचे आकर हमने एक और जगह पर 2 कलाशनकोफें और उनके फालतू मैगजीन छुपा दिए। बेरेट M107 को हमने नहायत महफूज जगह पर छुपाया था, ऐसी जगह जहां किसी का गुमान भी ना पहुंचता, क्योंकि मैं इस कीमती और मुफीद राइफल को खोना नहीं चाहता था। इसका कैरिंग बैग मजबूत प्लास्टिक का था, इसलिए मैंने इस पर कोई कपड़ा वगैरह लिपेटने की ज़रूरत महसूस नहीं की थी। हम बेरेट को छुपाकर बमुश्किल 2-3 कदम चले होंगे कि आई काम से आवाज़ें आने लगीं। रोशन खान, रोशन खान, सुन रहा हूँ, गुलजान कहो। हम अच्छी तरह देख चुके हैं, यहाँ कोई भी मौजूद नहीं है। गुलजान खासा डरा हुआ लग रहा था। उसकी बात ख़त्म होते ही रोशन खान की करख्त आवाज़ सुनाई दी, ठीक है, ज़मीर खान की लाश को भी बाकी चारों के साथ इसी गड्ढे में डालकर ऊपर पत्थर वगैरह डाल दो। रोशन खान, मेरा ख्याल है हमें लाशों को साथ लाना चाहिए, पहले वाले आदमी ने मशवरा देने के अंदाज में कहा था। रोशन खान ने बेपरवाही से कहा, तुम 3 आदमी 5 लाशें ला सकते हो तो ले आओ। हम किस तरह 5 लाशें उठाकर चल सकते हैं? तो फिर वही करो जो मैंने कहा है। और ये तो तुम्हें मालूम है कि मैं जो भी कहता हूँ सरदार के हुक्म पर कहता हूँ। ठीक है, हमारे लिए क्या हुक्म है? लाशें दफना कर बरास्ता लग रही जनतोई पहुँचो। जनतोई में मौजूद अपने आदमियों को भी चौकन्ना कर दो कि नए आदमियों पर नज़र रखें। यकीनन हमारे आदमी आर्मी ने नहीं मारे, वरना वो लाशों को साथ उठा कर ले जाते हैं, और जिसने भी मारे हैं वो इसी इलाके में घूमता नजर आ जाएगा। कहीं मुजाहिदीन ने न मारे हों।
گول خان نے خوف زدہ آواز میں پوچھا۔ نہیں، ان کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے، وہ ہمارے آدمیوں کو نہیں چھیڑتے، نہ ہم انہیں کچھ کہتے ہیں۔ گول خان نے کہا، ٹھیک ہے، ہم لاشیں دفنا کر لگرائے جا رہے ہیں، سیدھا لگرائے جانا، وہ یقیناً کافی دیر کے وہاں سے نکل گئے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، گول خان نے بغیر کسی پس و پیش کے کہا، اور روشن خان کے خدا حافظ کہنے پر خاموشی چھا گئی۔ ہمارا رخ اس وقت لگرائے کی جانب تھا۔ ان کی گفتگو سنتے ہی میرے قدم رک گئے تھے۔ شاید تم لگرائے نہیں جانا چاہتے، سردار، میرا ارادہ بھانپ گیا تھا۔ کیا ان حالات میں وہاں جانا مناسب ہوگا؟ میں نے جواباً دریافت کیا۔ تو پھر؟ اس نے گیند میرے کوٹ میں رہنے دی تھی۔ وہیں چلتے ہیں جہاں گزشتہ شب گزاری تھی۔ خیال رہے اس طرف سے دشمن کے آدمی بھی موجود ہیں۔ نہیں، شام کا اندھیرا چھا رہا ہے، یقیناً وہ زیڑا کیل سے سیدھا لگرائے کا رخ کریں گے۔ لگی نرائے پر آنے کا ان کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ یوں بھی انہیں اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ سیدھا لگرائے کا رخ کریں۔ ٹھیک ہے، سردار نے اس بات میں سر ہلایا، اور ہم واپس لگی نرائے کی بلندی طے کرنے لگے۔ اوپر پہنچنے تک اندھیرا کافی گہرا ہو گیا تھا۔ سردار نے اندھیرے میں ٹھوکر کھاتے ہوئے پوچھا، ٹارچ جلا لوں؟ نہیں، میں احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ مجھ سے ٹھوکریں نہیں کھائی جاتی ہیں، ضدی لہجے میں کہتے ہوئے سردار نے ٹارچ جلا لی۔ اچانک کلاشنکوف کا کرنے کی ہلکی سی آواز میرے کانوں میں پڑی، جھک جاؤ۔ سردار کے ہاتھ سے ٹارچ جھپٹتے ہوئے میں نیچے لیٹ گیا تھا۔ کیا ہوا؟ اس نے ہکلاتے ہوئے حیرانی بھرے لہجے میں پوچھا، لیکن میرے جواب دینے سے پہلے کلاشنکوف کی تڑتڑاہٹ نے اس کی حیرانی دور کر دی تھی۔ بائیں جانب چلو، سردار کو کہہ کر میں جھکے جھکے انداز میں اس طرف بڑھ گیا۔ یہ کون ہو سکتے ہیں؟ سردار نے میرے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے دبے لہجے میں پوچھا۔ میں نے جواب دیا، یہ یقیناً وہی ہیں جو کہہ رہے تھے کہ راستے میں وقت ضائع کیے بغیر لگرائے پہنچو۔ یہ الفاظ میرے ہونٹوں پر تھے کہ اسی جگہ 2-3 اور برسٹ ہے۔ کبیر خان، ہم پہنچ گئے۔ ایک چیختی ہوئی آواز ہمیں دائیں اور تھوڑا نیچے کی طرف سے آئی تھی۔ تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ سردار نے دشمنوں کی بات پر دھیان دیے بغیر الجھن انگیز لہجے میں پوچھا۔ بالکل ایسا ہی ہے سردار خان، انہوں نے ہمیں بے وقوف بنایا ہے۔ میرے اندازے کے مطابق روشن خان اور گل خان کی ساری گفتگو فرضی تھی۔ دونوں پاس بیٹھے ہوئے یہ بکواس کر رہے تھے تاکہ اگر ہم یہیں چھپے ہوں تو اطمینان سے چھپے رہیں، اور یہ بات وہ بڑے اطمینان سے اسی چینل پر کر رہے تھے جو ان کے ہلاک ہونے والے ساتھی نے اپنے وائرلیس سیٹ پر لگایا ہوا تھا۔ اسی وقت اکٹھی 2 گنیں چلنے کی آواز سنائی دی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کی تعداد بھی 3 سے زیادہ ہوگی۔ پتھر کی ایک بڑی چٹان کے پیچھے رکتے ہوئے سردار نے پوچھا۔ بلا شبہ، مختصراً کہتے ہوئے میں نے ڈریگنیو کو ہاتھ میں پکڑ کر کاک کر لیا۔ سردار نے کلاشنکوف پہلے سے تیاری کی حالت میں پکڑی ہوئی تھی۔ میں نے سیٹ آن کر کے ایئر فون کی لیڈ اس میں لگا کر کان میں اڑس لی۔ اب سیٹ کی آواز دور تک سنائی نہیں دے سکتی تھی۔ اس کے ساتھ ہی میں نے سیٹ آن کیا، لیکن خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میں چینل تبدیل کرنے لگا۔ چینل 19 پر مجھے مطلوبہ گفتگو سنائی دینے لگی۔ میں نے صرف 2 آدمی دیکھے ہیں، اور دونوں غالباً مشرقی طرف بھاگے ہیں۔ ٹھیک ہے، تم اسی جگہ موجود رہو۔ تمہارے ساتھ دوسرا کون ہے؟ پوچھنے والا روشن خان تھا۔ اس نے مختصراً کہا، بسمل جان۔ اس مرتبہ اسے جواب دینے کی بجائے وہ کسی دلبر خان کو پکارنے لگا۔ سن رہا ہوں۔ دلبر خان نے جواب دینے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ شاید ان کا رخ تمہاری طرف ہے۔ 2 آدمی ہیں، کوشش کرنا زندہ ہاتھ لگ جائیں، نہیں تو اڑا دو، لیکن بھاگنے نہ پائیں، ورنہ سردار کبیر خان ہماری جان کو آ جائے گا۔ بے فکر رہو، دلبر خان نے اعتماد بھرے لہجے میں جواب دیا۔ ناصر خان، تمہارے پاس کتنے آدمی ہیں؟ اس مرتبہ وہ ایک اور آدمی کو مخاطب ہوا۔ 10 آدمی ہیں کمانڈر۔ جواب دینے والا لازماً ناصر ہی تھا۔ 5 آدمی نالے کے سامنے بھی بھیج دو تاکہ وہ نالے میں اتریں تو مکمل گھیرے میں ہوں۔ ٹھیک ہے، ناصر خان نے جواب دیا۔ عظمت جان، تمہارے ساتھ 8 آدمی تھے۔ وہ باقاعدہ کسی فوجی کمانڈر کی طرح اپنے ماتحتوں سے بات کر رہا تھا۔ جی کمانڈر، عظمت نامی شخص نے جواب دینے میں تاخیر نہیں کی تھی۔
وہ تمام بھائی کام کے استعمال کے ساتھ ہے پہاڑی علاقے میں جنگ کے طریقہ کار سے بھی اچھی طرح واقف تھے۔ میرا خیال ہے ان آدمیوں کے ساتھ لگرائے کی طرف آنے والا کوئی آدمی بچ کر نہیں نکل سکے گا۔ جی کمانڈر، عظمت جان نے پراتماد لہجے میں جواب دیا تھا۔ سردار خان برے پھنسے دوست۔ میں نے ساتھ بیٹھے سردار خان کو دبی آواز میں صورتحال سے آگاہ کیا۔ ان پہاڑیوں کو انہوں نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے۔ سردار نے اعتماد بھری سرگوشی سے جواب دیا، اگر ان کے پاس 100 بندے بھی ہوں تب بھی ان پہاڑیوں کو نہیں گھیر سکتے۔ بات تو ٹھیک ہے، لیکن فی الحال ہم گھیرے میں ہیں دوست۔ لگرائی کی طرف نیچے اترنے کے بارے کیا خیال ہے؟ سردار نے مشورہ دینے انداز میں پوچھا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، اس جانب کوئی عظمت جان 8 آدمیوں کے ساتھ ہمارا منتظر ہے۔ ویسے تمہارا مشورہ مان کر میں نے بہت بے وقوفی کا ثبوت دیا ہے۔ میں ہنسا۔ اس کے بجائے اگر تم یہ کہو کہ میرا مشورہ مان کر تم نے پٹھان ہونے کا ثبوت دیا ہے تو کیسا رہے گا؟ راجہ ذیشان حیدر صاحب، ایک بات بتا دوں، اگر ہم رات کے اندھیرے میں ان کے گھیرے سے نہ نکل سکے تو دن کی روشنی میں ہمارا بھاگنا ناممکن ہو جائے گا۔ اس کی بات رد کرنے کے قابل نہیں تھی۔ صحیح کہا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ کوئی سگریٹ سلگا رہا ہے؟ سردار نے مجھے ہلکے سے شعلے کی جانب متوجہ کیا۔ اس کا فاصلہ ہم سے 50 گز سے زیادہ نہیں تھا۔ یہ اس کی زندگی کا آخری کش ہوگا۔ دھیمے لہجے میں کہتے ہوئے میں نے ٹیلی سکوپ کے کور اتارے بغیر ہی ڈریگنیو کی مزل کو اس کی جانب سیدھا کیا۔ اتنے نزدیکی فاصلے پر مجھے ٹیلی سکوپ سائٹ کے استعمال کی ضرورت نہیں تھی۔ ٹریگر دباتے ہی دھماکے کی گونج کے ساتھ ایک درد بھری کرا نے مجھے بتا دیا کہ میں کامیاب رہا تھا۔ اسی وقت کلاشنکوف کا اندھا دھند فائر اس پتھر کی جانب آنے لگا۔ سردار، نیچے لیٹ کر اس سمت جانا ہے جدھر سے فائر آ رہا ہے۔ میں نے سرگوشی کی، گویا مجھے ایک بار پھر پٹھان ہونے کا ثبوت دینا پڑے گا۔ دبی آواز میں ہنستے ہوئے اس نے کہا، میرا مطلب ہے تمہاری بات مان کر مذاق کا وقت نہیں ہے خان صاحب، انہیں ہماری جگہ کے بارے معلوم ہو گیا ہے۔ میں مذاق تو نہیں کر رہا، سردار نے جواب دیا۔ اسی وقت کسی نے ٹارچ کی روشنی ہماری سمت پھینکی۔ وہ شاید ہمارے چھپنے کی جگہ کا جائزہ لینا چاہتا تھا۔ وہ اس بات میں کامیاب بھی ہو گیا، لیکن زندگی کی بازی ہار گیا۔ وہ بے وقوف شاید نہیں جانتا تھا کہ روشنی پر نشانہ سادھنا کتنا آسان کام تھا۔ ڈریگنیو کی ایک اور گولی کم ہو گئی تھی۔ اب اگر کسی الو کے پٹھے نے روشنی کرنے کی کوشش کی تو اسے میں خود گولی مار دوں گا۔ روشن خان کی دھڑتی ہوئی آواز سنائی دی۔ اسی وقت کلاشنکوف کے 2-3 برسٹ ہماری طرف ہے، مگر ہم نے جوابی فائر سے گریز کیا تھا۔ ہمارے پاس اتنا فالتو ایمونیشن نہیں تھا کہ ان کے ہر فائر کا جواب دیتے۔ تم لوگ چاروں طرف سے گھیرے میں ہو، بہتر یہی ہوگا کہ خود کو ہمارے حوالے کر دو۔ وہ روشن خان کی آواز تھی۔ اس کی آواز کو میں اچھی طرح پہچانتا تھا۔ اس کی بات کا جواب سردار نے 2 گولی فائر کے ساتھ دیا تھا۔ سردار کے فائر کے ساتھ 2-3 برسٹ فائر ہے، لیکن ہم پتھر کی چٹان کے باعث محفوظ رہے۔ مجھے ای کام پر روشن خان کی آواز سنائی دی۔ وہ دلبر خان کو پکار رہا تھا۔ دلبر خان کے جواب دینے پر وہ کہنے لگا، دلبر خان، اپنے آدمیوں کے ساتھ ہماری طرف بڑھتے ہو۔ جواباً دلبر خان نے جی کمانڈر کہہ کر حکم پر عمل پیرا ہونے کا عندیہ دیا۔ اس کے ساتھ ہی روشن خان کسی برمن خان کو آواز دینے لگا۔ برمن خان کے حکم جناب پر وہ پوچھنے لگا، تمہارے پاس ہینڈ گرنیڈ موجود ہیں؟ جی ہاں، 3 گرنیڈ موجود ہیں۔ برمن خان کا اقراری جواب سن کر وہ بولا، فوراً میرے پاس آ جاؤ، میں اس وقت لگی نرائی کی بلندی پر کھڑا ہوں۔ کمانڈر، 5-10 منٹ لگ جائیں گے، میں منتظر ہوں۔ یہ کہہ کر روشن خان خاموش ہو گیا تھا۔ سردار، روشن خان کسی آدمی سے ہینڈ گرنیڈ منگوا رہا ہے۔ یقیناً اس کا ارادہ ہمارے خلاف ہینڈ گرنیڈ استعمال کرنے کا ہے، اس لیے جتنا جلدی ہو یہاں سے نکلنا چاہیے۔ میرا خیال ہے سامنے کی بجائے دائیں طرف نکل چلتے ہیں، سردار نے مشورہ دیا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ اس طرف نالا تنگ ہے، اگر اس میں اتر گئے تو چوہے دان میں پھنس جائیں گے۔ انہوں نے نالے کو پہلے سے گھیرا ہوا ہے، مکمل نہیں اترتے، ڈھلان پر ہو کر زیڑہ کیل کی جانب بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر روشن خان پارٹی کی حد بندی سے گزر گئے تو آگے جانا مشکل نہیں ہوگا۔ سردار اپنی بات پر مصر رہا۔
ہاں لگتا ہے لیزونا کے ساتھ 2 ماہ گزار کر تو میں بھی تھوڑی سی عقل آ گئی ہے۔ اس نے پوچھا تو چلیں، اس سے پہلے کہ ہینڈ گرنیڈ کا سامنا کرنا پڑ جائے میرے پیچھے رہنا اور تم فائر نہ کرنا۔ میرے پاس سیلنسر لگا پستول موجود ہے، کسی بھی اچانک نمودار ہونے والے ہدف کو میں خود سنبھال لوں گا۔ اس سے بات کرتے ہوئے میں نے ڈریگنو ریفل کی سیلنگ سر سے گزار کر اپنی چھاتی کے سامنے لی۔ اس طرح کے ریفل میرے پوچھ پر بندے تھیلے پر مضبوطی سے ٹھہر گئی۔ سیلنسر لگا گلا گلائٹین میں نے ہاتھ میں تھاما ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، سردار نے کہا، اور اس کا جواب سنتے ہی میں جھکے جھکے انداز میں آگے بڑھ گیا۔ ہم جس چٹان کے پیچھے دبکے تھے اس کے سامنے روشن خان نے مورچہ بنا رکھا تھا۔ اس کے عقبی جانب دلبر خان اپنے آدمیوں کے ساتھ آ رہا تھا۔ دائیں جانب عظمت جان اور بائیں جانب ناصر خان اپنے آدمیوں کے ساتھ موجود تھا، لیکن ناصر خان نالے کی پرلی طرف اور سامنے کی سمت میں موجود تھا۔ وہ نالا زیڑا کیل سے نکل رہا تھا۔ لازمی طور پر زیڑا کیل کی بلندی پر بھی ان کے آدمیوں نے موجود ہونا تھا۔ روشن خان جیسے شاطر سے بعید تھا کہ اس نے وہ سمت نظر انداز کر دی ہو، لیکن زیڑا کیل کی پرلی جانب اگر ہم پہنچ جاتے جس طرف امریکن سنائپر میرا نشانہ بنا تھا تو ہمارا نکلنا مشکل نہیں تھا۔ نالے میں 10-15 گز نیچے جا کر ہم اسی ڈھلان پر متوازی آگے بڑھنے لگے۔ ہوا کافی تیز رفتاری سے چل رہی تھی اور یہ ہوا جہاں سردی میں اضافے کا باعث بن رہی تھی وہیں ہمارے لیے اس لحاظ سے نہایت مفید تھی کہ ہماری ہلکی پھلکی آہٹ دشمن کو سنائی نہیں دے رہی تھی۔ ہم 30-35 گز ہی آگے بڑھے ہوں گے کہ ایک زوردار دھماکہ سنائی دیا۔ یقیناً انہوں نے ہینڈ گرنیڈ پھینکا تھا۔ جنانا، میرا خیال ہے ان کمینوں کا کام تو ہو گیا۔ مجھے ہلکی ہنسی کے ساتھ کسی کی آواز سنائی دی۔ ہمارے استقبال کے لیے اس جانب بھی روشن خان نے اپنے آدمی کھڑے کیے ہوئے تھے۔ ہماری خوش قسمتی کہ ہوا زیڑا کیل کی جانب سے ہمارے رخ چل رہی تھی، اس لیے وہ آواز آسانی سے سنائی دے گئی تھی۔ سردار نے بھی وہ آواز سن لی تھی۔ ہم دونوں دب کر نیچے بیٹھ گئے۔ اسی وقت ایک اور زوردار دھماکہ ہوا۔ انہوں نے حفظ ما تقدم کے طور پر ایک اور گرنیڈ بھی پھینک دیا تھا۔ سردار کو وہیں ٹھہرنے کا اشارہ کر کے میں رینگتا ہوا آگے بڑھا۔ ان کے باتیں کرنے کی دھیمی آواز میری رہنمائی کر رہی تھی۔ جلد ہی ان کے حوالے مجھے نظر آ گئے تھے۔ ان کا رخ ہماری ہی جانب تھا۔ اسی وقت میرے کان میں لگے رسیور میں روشن خان کی آواز ابھری اور ساتھ ہی وہی آواز مجھے ان آدمیوں کے پاس موجود ہی کام سے بھی آ رہی تھی۔ تمام پارٹیاں ہوشیار رہیں، وہ یہاں سے غائب ہیں۔ اس کا مطلب پھر بچ گئے ہیں کمینے۔ مجھے پہلے والی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی میں نے گلاک سیدھا کرتے ہوئے مسلسل 2 مرتبہ ٹریگر دبا دیا۔ ٹھک ٹھک کی آواز کے ساتھ 2 درد بھری کرہیں بلند ہوئیں۔ میں زمین سے اٹھ کر تیزی سے آگے بڑھا۔ سردار نے بھی میری تقلید کی تھی۔ ان کے تڑپتے اجسام کو پھلانگتے ہوئے ہم آگے بڑھ گئے۔ 10-15 گز آگے جاتے ہی ہم دوبارہ بلندی چڑھنے لگے۔ ڈھلوان سے ہموار سطح پر آتے ہی ہم تیزی سے زیڑا کیل کی طرف بڑھ گئے۔ ناصر خان تیار ہو جاؤ، میرا خیال ہے وہ نالے میں اتر گئے ہیں۔ ہم تیار ہیں کمانڈر، ناصر خان کی اعتماد بھری آواز ابھری۔ ہم زیڑا کیل کی بلندی پر چڑھنے لگ گئے تھے۔ وہ لگی نرائی سے اتنی زیادہ بلند نہیں تھی۔ گول خان، تمہارے ساتھ کتنے آدمی ہیں؟ روشن خان کسی نئے بندے کو پکار رہا تھا۔ ہم 2 آدمی ہیں کمانڈر، گول خان کی آواز سنائی دی۔ برمن خان، تم اپنے ساتھ ایک آدمی کو لے کر گول خان کے پاس پہنچو۔ ٹھیک ہے کمانڈر، برمن خان نے جواب دیا۔ اب معلوم نہیں برمن خان اس وقت کہاں تھا۔ چڑھائی ختم ہونے کے قریب ہی ہم دبے قدموں چلنے لگے۔ اسی وقت سردار کے پاؤں کے نیچے ایک پتھر آ کر لڑے گیا۔ ہم فوراً لیٹ گئے۔ یہ بر وقت لیٹنا ہمارے کام آ گیا تھا۔ اسی وقت ایک طاقتور ٹارچ کی روشنی اس طرف آئی۔ سردار میرے آگے تھا۔ اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر کلاشنکوف کا فائر کھول دیا۔ تڑ تڑاہٹ کی آواز میں ایک چیخ بھی شامل تھی۔ ٹارچ سمیت وہ اندھے منہ گرا۔ ٹارچ ابھی تک روشن تھی۔ سردار ادھر ہو جاؤ، ایک قریبی پتھر کی آڑ لیتے ہوئے میں نے سردار کو سروت سے پکارا۔ اسی وقت روشن خان بھی اپنے آدمی سے پوچھنے لگ گیا تھا، گول خان فائر تم نے کیا ہے؟ گول خان غریب زندہ ہوتا تو جواب دیتا۔ سردار 1 سیکنڈ بھی ضائع کیے بغیر لیٹے لیٹے ہی لڑکتے ہوئے میرے قریب پہنچا اور اسی وقت کسی نے کلاشنکوف کا فائر کھول دیا۔
कलाशन को मुसलसल गरजने लगी। उसने उस वक्त तक ट्रिगर से उंगली न हटाई जब तक ट्रंच की आवाज़ के साथ कलाशनकोव खाली न हो गई। हम पत्थर के पीछे सिमट कर लेटे हुए थे। अगर वो पत्थर ना होता तो यकीनन हम मरे गए थे। ट्रंच की आवाज़ सुनते ही मैंने कहा, सरदार फायर, और उसने लेटे लेटे मतलूबा जानब कलाशनकोव की नाल करते हुए ट्रिगर दबा दिया। मुसलसल धमाकों की वजह से हमें पता नहीं चल रहा था कि वो फायरिंग कामयाब गई थी या नाकाम। आई काम पर रोशन खान मुसलसल गुल खान को पुकार रहा था। मैगजीन खाली होते ही सरदार ने नई मैगजीन लगाते हुए कलाशनकोव काक किया। लगी नराई की जानब से 2-3 बरस्ट फायर हुए। यकीनन वो उसी जानब ही बढ़ते चले आ रहे थे। सरदार, खतरा तो मोल लेना पड़ेगा। मैं उड़कर थोड़ा दाएं मुड़ा और झुके झुके अंदाज में आगे बढ़ने लगा। सामने से फायर न आते देखकर मैं समझ गया था कि सरदार की गोलियां रहेगा नहीं गई थीं। जेड़ा केल की बुलंदी पर चढ़ते ही मैंने उस तरफ का रुख किया जहाँ से मैं दिन को उतर कर अमरीकन स्नाइपर वाली पहाड़ी पर चढ़ा था। सरदार मेरे पीछे ही दौड़ता हुआ आ रहा था। अकब में मुझे मुसलसल फायरिंग की आवाज़ सुनाई दे रही थी। रोशन खान ने नासिर खान को चंद बंदे इस जाने भेजने का हुक्म दिया। साथ ये भी बता दिया कि जेड़ा केल पर उनका कोई आदमी बाकी नहीं बचा था। मैं और सरदार ठोकरें खाते किसी न किसी तरह उस जगह पहुंच गया जहाँ से मैं दिन को नीचे उतरा था। वो रास्ता काफ़ी हमवार था। उस पर छदरे छदरे दरख्त भी मौजूद थे। जल्दी हम नीचे कच्ची सड़क पर पहुंच गए थे। हम तेज़ रफ्तारी से जेड़ा केल से दूर हटने लगे। आगे वो नाला इंग्लिश के लफ्ज़ वही की तरह 2 शाखा हो गया था। हमने मशवरे से बाएं जानिब इख्तियार कर ली थी। तेज़ रफ्तारी से हरकत करने के बाएं से हमारे सांस फूल गए थे। जेड़ा केल की जानिब से अब भी फायरिंग की आवाज़ आ रही थी, लेकिन आई काम खामोश था। शायद वो किसी दूसरे चैनल पर शुरू हो गए थे। मैंने चैनल तब्दील करना शुरू कर दिया। जल्द ही रोशन खान की मनहूस आवाज़ फिर से मेरे कानों में पड़ने लगी। वो उन्हें 3 पार्टियों में बांट कर एक पार्टी को लगराय का रुख करने का कह रहा था। दूसरी पार्टी को उसने वो सिमत बताई जिस तरफ हम दोनों रवाना थे, और तीसरी नासिर खान वाली पार्टी को उसी नाले पर तैनात रखा था। मुझे ये पता नहीं चल सका था कि उसने चैनल कैसे तब्दील कराया था, क्योंकि मैंने पिछले चैनल पर उसके मुंह से कोई कोड वर्ड या कोई लफ्ज़ नहीं सुना था। घड़ी पर निगाह डालने पर हिंद से 9:15 बजे का ऐलान करते नजर आए। मैंने अंदाज़ा लगाया कि शायद 9 बजे के बाद उन्हें पहले से चैनल तब्दील करने का बताया हुआ था। पहले वाला चैनल 9 बजे तक ही इस्तेमाल होना था। वायरलेस सेट को इस्तेमाल करते वक्त इस तरह के चुटकुले हर कोई आजमाता रहता है। मैंने सरदार खान को तफसील से बताते हुए कहा, सरदार खान, अब हमारा मुकाबला रोशन खान के 1/3 लश्कर से है। सरदार ने दांत पीसते हुए जवाब दिया, जिस वक्त भी यह रोशन खान हाथ लगा उसे तो मैं अपने हाथ से गोली मारूंगा। मैंने पीछे मुड़कर देखा। दूर टार्च की रोशनी नजर रही थी। हमने अपने कदमों की रफ्तार तेज कर ली। एक लिहाज से हमारी रफ्तार को उन पर फोकियत हासिल थी कि उन्होंने हमें तलाश करते हुए आगे बढ़ना था, जबकि हम बगैर दाएं बाएं का जायजा लिए आगे बढ़ते जा रहे थे। मुसलसल तेज रफ्तारी से सफ़र करते हमें 3 घंटे होने को थे।